فن لینڈ میں مستقل رہائش کے قوانین میں کچھ بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، تو آج ہم ان نئی شرائط کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ اس کی تیاری بہتر طریقے سے کی جا سکے۔ تو ایک تاریخ ہے جسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، 8 جنوری 2026۔ یہ وہ دن ہے جب فن لینڈ میں طویل مدتی اور مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کے اصول مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نئے قوانین کیا ہیں، مستقل رہائش یعنی PR حاصل کرنے کے نئے راستے کون سے ہیں، زبان اور کام کے حوالے سے کیا شرائط ہیں، اور سب سے اہم 2026 کی ڈیڈ لائن کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فن لینڈ کے نئے رہائشی قوانین کی۔ آخر 2026 میں ایسا کیا بدل رہا ہے جو اتنا اہم ہے، اور یہ تمام نئی درخواستوں پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ دراصل ان تبدیلیوں کا مول مقصد ہے معاشرے میں بہتر انضمام کو فروغ دینا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب درخواست دینے والوں کے لیے کچھ نئی شرطیں ہوں گی، کچھ نئی رکاوٹیں ہوں گی جن کا انہیں خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل بات پر، یعنی مستقل رہائشی پرمٹ حاصل کرنے کے مختلف راستوں پر۔ جو پرانا سسٹم تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ 6 بالکل نئے راستے متعارف کروائے گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کون سا راستہ سب سے بہترین ہے؟ آئیے ان آپشنز کو دیکھتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے حالات کے مطابق صحیح انتخاب کر سکے۔ یہ ٹیبل بہت دلچسپ ہے، اس میں ہر راستے کی اپنی الگ شرائطیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آمدنی اچھی خاصی ہے، مطلب 40,000 یورو سالانہ سے زیادہ، تو زبان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا گیو اینڈ ٹیک ہے، ہر کسی کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ مستقل رہائش کے ان راستوں کے علاوہ ایک اور بہت اہم آپشن ہے جس پر غور کرنا چاہیے، اور وہ ہے طویل مدتی EU رہائشی پرمٹ، جسے PEU بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، PEU پرمٹ کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جس بنیاد پر A پرمٹ ملا تھا، چاہے وہ نوکری ہو یا تعلیم، وہ اب بھی موجود ہو۔ یہ چیز اسے PR کے مقابلے میں کافی لچکدار بناتی ہے۔ تو یہاں ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ PEU پرمٹ میں زبان کی شرط تھوڑی سخت ہے، یعنی B2 لیول، لیکن اس کے بدلے میں کام کے تجربے اور پرمٹ کی اصل وجہ کو برقرار رکھنے کی پابندی سے آزادی مل جاتی ہے۔ چلیں اب ذرا ان 2 سب سے بڑی نئی شرائط کو قریب سے دیکھتے ہیں جو تقریباً ہر راستے میں سامنے آتی ہیں، یعنی زبان کی مہارت اور کام کا تجربہ۔ زبان کی مہارت کو جانچنے کے لیے اب یہ یورپی معیار استعمال ہوں گے۔ A2 سمجھیں کہ بنیادی لیول ہے، B1 تسلی بخش ہے، اور C1 کا مطلب ہے کہ زبان پر بہت اچھی گرفت ہے۔ تو یہ مہارت ثابت کیسے کی جائے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے سب سے سیدھا راستہ YKI ٹیسٹ ہے، اور اگر C1 لیول یعنی سب سے اونچا درجہ ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے تو یہ واحد آپشن ہے۔ کام کے تجربے کے معاملے میں تسلسل بہت اہم ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ عام چیزیں جیسے کہ والدین کی چھٹی یا چھوٹی موٹی بیماری اس تسلسل کو نہیں توڑتے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، 2026 کی ڈیڈ لائن۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس عبوری دور میں کیا کرنا ہے۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھا رہی ہے کہ پرانے اور نسبتاً آسان قوانین کے تحت اپلائی کرنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر کوئی درخواست انٹر فن لینڈ پورٹل میں ادھوری پڑی ہے تو 8 جنوری کو سسٹم اپڈیٹ ہوتے ہی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ نیا قانون کچھ خاص حالات کی بھی وضاحت کرتا ہے، جیسے کوئی بھی قید کی سزا رہائش کی مدت کو بالکل شروع سے یعنی 0 سے شروع کر دے گی۔ دوسری طرف 18 سال سے کم عمر بچوں کو ان شرائط سے مکمل چھوٹ حاصل ہے۔ اور آخر میں ایک سب سے ضروری بات، بھلے ہی ہم نے یہاں پورا روڈ میپ سمجھا ہے، لیکن ہمیشہ سب سے تازہ اور مصدقہ معلومات کے لیے فن لینڈ کی امیگریشن سروس یعنی میگری کی ویب سائٹ ہی دیکھیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان تبدیلیوں کا مقصد چونکہ انضمام ہے، تو کیا 2026 کے بعد فن لینڈ میں تارکین وطن کا پورا منظرنامہ ہی بدل جائے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔